السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی گڑھ اور گھر میں نقب لگ چکی ہے۔ تحریک انصاف نے 20 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر ضمنی انتخابات تھے اس میں فتح حاصل کر لیا ہے، پانسا پلٹ دیا ہے، اور غیر متوقع طور پہ پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 سیٹیں حاصل کر لی ہیں اور نون لیگ کو 4 سیٹیں ملی ہیں اور 1 سیٹ آزاد امیدوار کو ملی ہے۔ بہت بڑا دھچکا ہے سیاسی طور پہ نون لیگ کے لیے اور نواز شریف کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے لیے، جن کے وزارت اعلیٰ ان 20 صوبائی حلقوں کے انتخابات پر منحصر تھی۔ اب جب کہ نتیجے آ گئے ہیں تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تکنیکی اعتبار سے آگے کیا ہو سکتا ہے، قانونی اعتبار سے آگے کیا ہو سکتا ہے، ہم آج متی اللہ جان ایم جے ٹی وی میں اس پر بات کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا، کہاں پہ معاملہ خراب ہوا، کیا یہ بیانیے کا مقابلہ تھا اور بیانیے کو شکست ہوئی نون لیگ کا، اگر کوئی بیانیہ تھا تو ان دونوں چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا اب جب کہ نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیونکہ وہ اکثریت ظاہری طور پہ کھو چکے ہیں، اب الیکشن کمیشن سے بھی چند دنوں میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو اصولی طور پہ شہباز شریف اب وزیر اعلیٰ رہنے کے حق بجانب نہیں ہیں۔ تو کیا ان کو انتظار کرنا چاہیے 22 جولائی کا، جو کہ ایک تاریخ مقرر کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے؟ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 22 جولائی کا انتظار کرتے ہیں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، تو پھر ان کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے ساتھ باقاعدہ الیکشن لڑنا ہوگا۔ اب جب کہ وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں، وہ اکثریت کھو چکے ہیں، ہاں اگر وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جیسا کہ کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں تو اور بات ہے، مگر اگر یہ واضح ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں اب نوٹیفیکیشن کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو پھر حمزہ شہباز کو آج ہی کی تاریخ میں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر جو 22 جولائی کا وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر نئے سرے سے ہاؤس کے اندر ایک وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے پرویز الہی ہی تحریک انصاف کے امیدوار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی اپنا امیدوار لے کر آئے۔ مگر اگر 22 جولائی کو انتظار کیا جاتا ہے حمزہ شہباز کی طرف سے بھی، تو پھر مقابلہ پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان ہی ہوگا، جس کو رن آف الیکشن کہتے ہیں، مگر اب شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر حمزہ شہباز استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے اندر سے کوئی دوسرا شخص بھی وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے اس کا نام بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک تکنیکی پہلو تھا۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 20 جو ضمنی انتخابات کی جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس سے پنجاب جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا وہاں پہ اب نقب لگ چکی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے انتخابی اعتبار سے اور خاص طور پہ جو لاہور میں 4 میں سے 3 سیٹیں نون لیگ کھو چکی ہے، اس کے بعد اخلاقی طور پہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اب شیخ رشید بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ اب نئے انتخابات 1 ہفتے کے اندر کیا یہ ممکن ہے؟ کیا قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ نئے انتخابات ہو سکیں گے؟ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی عام انتخابات کا اعلان ہوا ہے تو اس میں ہمیشہ قومی اسمبلی کے ساتھ 4 صوبائی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ آئینی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جب قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے تو 4 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کو بھی تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ آئین کے تحت ہر صوبائی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اسمبلی تحلیل کر دے، نئے انتخابات کا اعلان کرے یا نہیں، وہ چاہے تو وہ نہ کرے۔ تو جو روایتی طور پہ ابھی تک ہوتا رہا ہے، کیونکہ جب مارشلہ لگتے تھے تو ساری اسمبلیاں فارغ ہوتی تھی تو اکٹھے انتخاب ہوتے تھے، مگر کیونکہ اب آئینی ایک ٹرانزیشن ہونی ہے، تبدیلی ہونی ہے، تو اس میں بھی ہمیشہ یا تو اسمبلیاں اپنی مدت
چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اکٹھے پوری کرتی تھی 5 سال کی، تو یہی ہوتا رہا۔ 2008 میں الیکشن ہوئے تو چاروں صوبائی اسمبلیوں کی مدت اور جو قومی اسمبلی کی مدت تھی وہ اکٹھی شروع ہوئی ہے، 2013 میں اکٹھی سب کی ختم ہوئی۔ تو آئینی طور پہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ اگر جلدی اپنے صوبے میں الیکشن کرانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ بھارت میں اسی وجہ سے سارا سال جو ہے مختلف ریاستوں میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں جو ان کے صوبے ہیں، تو آئینی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر تکنیکی اعتبار سے پاکستان میں کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے اور حکومتوں کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ انتخابات کروائیں، تو اس لیے اب سارا معاملہ آ گیا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہیں تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، تو کیا وفاق کے اندر شہباز شریف اگر اسمبلی توڑیں گے تو کیا سندھ اسمبلی ٹوٹے گی؟ کیا آصف علی زرداری یہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسمبلیاں توڑتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں تو خود ہی تحریک انصاف ہے کیونکہ وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں تو وہ بھی توڑ دے گی۔ بلوچستان میں بھی وہ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی جو کوئی چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ بلوچستان کو بھی مینیج کر لیا جاتا ہے، وہاں پہ اتنے زیادہ کوئی سیاسی مسائل تو ہے نہیں۔ تو سب سے اب اہم فیصلہ جو ہے وہ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ گیا ہے، اور وہ بھی آج 4 بجے انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ بھی اسمبلیاں اپنی توڑنے کو تیار ہیں اگر وفاق میں شہباز شریف نے اسمبلی توڑی تو یہ تو ہو گیا کہ کیا چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلیوں کو اکٹھا تحلیل کیا جا سکے گا اور کیا فوری انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ مگر یہ تو اب فیصلہ اصل میں کرنا ہے شہباز شریف نے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ان کا گڑھ تھا وہاں پہ وہ بظاہر حمایت کھو چکے ہیں اپنے روایتی حریفوں سے، حالانکہ یہ صرف 20 سیٹیں ہیں، لیکن 20 سیٹوں میں بھی لاہور کے اندر جو شکست ہے وہ شہباز شریف کے لیے ان کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید وہ یہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ تو سیاسی طور پہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اگر قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو کیا آصف علی زرداری سندھ اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے پہ تیار ہوں گے، اور باقی تینوں صوبوں میں بھی یہ اسمبلیاں فوری طور پہ تحلیل ہوں گی یا نہیں۔ پنجاب میں تو پرویز الہی نے کہہ دیا کہ جو ہی جو ہے عمران خان مجھے حکم دیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک اہم فیصلہ ہوگا جو کہ شہباز شریف نے کرنا ہے اور پھر دوسری صوبائی اسمبلیوں نے کرنی ہے۔ مگر کیا اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے کے لیے کوئی تاریخ طے کر لی جاتی ہے، کوئی اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، تو عملی طور پہ کیا الیکشن جو ہیں کب تک ہونے چاہیے؟ اب سب سے اہم جو مرحلہ ہے پاکستان کی سیاست کا وہ ہے 29 نومبر جب موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 1 مہینے پہلے روایتی طور پہ نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر نومبر 29 کو جو ہے ریٹائرمنٹ ہے تو اکتوبر کے آخر میں عام طور پہ روایتی طور پہ اس کا نام نئے آرمی چیف کا آ جاتا ہے۔ تو وہ نام کس نے دینا ہے؟ وہ جو بھی حکومت ہوگی اس وقت اس نے اناؤنس کرنا ہے۔ اچھا، وہ حکومت کون سی ہوگی؟ کیا وہ نگران حکومت ہوگی کیونکہ نگران حکومت 3 مہینے کے لیے ہوتی ہیں، یا پھر جو اس سے پہلے جنرل الیکشن ہو چکے ہوں گے اور ایک نیا وزیر اعظم نئی حکومت وفاق کے اندر 5 سال کے لیے منتخب ہو چکی ہوگی اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ آرمی چیف کون ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر شہباز شریف یہ فیصلہ کرتے ہیں اور مان جاتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں اب جلدی کرانے ہیں، تو کیا وہ الیکشن جو ہیں اکتوبر کے مڈ میں ہوں گے یا پھر اکتوبر کے آخر تک ہو جائیں گے تاکہ نئی 5 سال کے لیے آنے والی حکومت آرمی چیف کا فیصلہ کرے، یا پھر وہ الیکشن جو ہیں وہ نگران حکومت جو ہے وہ کروائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ نگران حکومت کے دوران پوری ہو جائے اور نگران حکومت اس کا فیصلہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ ویسے قانون کے اندر جو ہے موجودہ آرمی چیف کو 1 سال کی مزید ایکسٹینشن دینے کی گنجائش بھی رکھی گئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات کس نے طے کرنے ہیں؟ نئی 5 سالہ حکومت نے یا نگران حکومت نے، یا پھر شہباز شریف ڈٹے رہیں، اڑے رہیں اور اکتوبر تک کھینچ کے لے جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں میں ہی فیصلہ کروں گا نئے آرمی چیف کا، اس کے بعد الیکشنز کو دیکھیں گے۔ یہ تو ایک وجہ ہے کہ کب الیکشنز ہونے ہیں۔ تو عمران خان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد جو ہے اناؤنس ہو جائے تاکہ نگران حکومت 3 مہینے کی الیکشن کرا لے، اس کے بعد جو حکومت ہے تو 1 مہینے پہلے نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشنز اگر آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہونے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں آج تک پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوتے رہے وہ ایک ایسی صورتحال میں ہوتے رہے کہ جس میں پاکستان کا ایک
ڈی جورے یعنی آئینی اور قانونی سینٹر آف گریوٹی، ایک پاور سینٹر ہوتا ہے جس نے سارے نظام کو سٹیبل کیا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ پاور سینٹر آئینی اور قانونی ہمارے ملک میں کبھی نہیں رہا، مگر پاور سینٹر رہا ہے، سینٹر آف گریوٹی جس کے گرد سب چیزیں گھومتی ہیں اور نظام جو ہے وہ توازن میں رہتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو آئینی ڈی جورے اور نہ ہی حقیقی ڈی فیکٹو پاور سینٹر پاکستان میں موجود ہے۔ ڈی جورے تو پرائم منسٹر تو چاہے وہ 5 سالہ بھی ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ تو کوئی پاور سینٹر کبھی نہیں رہا، وہ عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا۔ اور جو ڈی فیکٹو ہے وہ تو آرمی چیف رہا ہے پاور سینٹر۔ تو کیا جو موجودہ آرمی چیف ہیں کیا وہ ایسا پاور ویلڈ کر رہے ہیں اس صورتحال میں کہ وہ ایک اور الیکشنز کروا دیں؟ یعنی کہ پہلے 2018 میں الیکشن کروائے اور جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، اور اب ایک اور الیکشن کروا دیں۔ میرے خیال میں نئے الیکشن موجودہ آرمی چیف کے اندر ہونا یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور پاک فوج کے ادارے کے لیے بھی، کیونکہ بظاہر جو فوج کی قیادت ہے وہ اب سینٹر آف گریوٹی اس کی اس طرح نہیں ہے، چاہے ڈی فیکٹو ہی کیوں نہ ہو وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو ایسے میں الیکشن کے موڈ میں جب یہ ملک جائے گا، جب سیاسی جماعتیں جائیں گی اور ایک شک اور خدشات کا جو ماحول ہے جس میں فوج کے اداروں پہ بھی الزام لگتے ہیں، فوج کی قیادت پہ بھی الزام لگتے ہیں، خفیہ اداروں پہ بھی الزام لگتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ جو عسکری قیادت ہے اب جب کہ وہ سینٹر آف گریوٹی یا وہ پاور ویلڈ نہیں کر رہی کیونکہ کچھ عرصے بعد انہیں ریٹائر ہو جانا ہے، تو ایسے میں کچھ کیاس نہ ہو یا تو ملک کے اندر یا ادارے کے اندر کہ ہر کوئی اپنی اپنی پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہو۔ تو کیا یہ مناسب ہوگا موجودہ آرمی چیف جن کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کسی صورتحال ہے ان کے تحت نئے الیکشن فوری طور پہ کروا دیے جائیں؟ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو ہم نظام کے ساتھ لیں گے، اور صرف نظام کے ساتھ نہیں، پاک فوج کے ادارے کے یکجہتی کے ساتھ بھی لیں گے۔ یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر موجودہ عسکری قیادت کو سینٹر آف گریوٹی بنانا ہے، جو کہ بڑا ضروری ہے کیونکہ نگران حکومت تو ویسے سینٹر آف گریوٹی نہیں ہوتی، 5 سالہ حکومت نہیں ہوتی تو نگران کہاں سے ہوگی، اور روایتی طور پہ جو آرمی چیف کا ایک پوزیشن ہے وہ ایک سینٹر آف گریوٹی رہی ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، گو کہ اس کنٹرول کے اوپر بھی بڑے الزامات لگتے رہے، مگر وہ اس سینٹر آف گریوٹی کو اگر بحال کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن یا تو نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد کرائے جائے، یا پھر اگر پہلے کرانے ہیں تو موجودہ آرمی چیف کو کے حوالے سے ایک ایسی تجویز ہے جو کہ ہم جیسوں کو تو کہنا چاہیے میرے منہ میں خاک، کہ موجودہ آرمی چیف کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے کے الیکشن کرائیں تاکہ وہ سینٹر آف گریوٹی رہے اور ان کا کنٹرول رہے کم از کم اس حد تک کہ وہ اپنے ادارے کو نیوٹرل رکھ سکیں، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں 2 مہینے کی 3 مہینے کا صرف سروس رہ گئی ہے موجودہ اس کی قیادت کی، تو ان کی طرف سے نیوٹرلٹی کو مینٹین رکھنا، ڈسپلن رکھنا اور کنٹرول میں رکھنا اپنے ادارے کے عناصر کو، وہ ناممکن نظر آتا ہے، اور صورتحال بہت ہی گمبھیر ہو سکتی ہے، کیاس ہو سکتا ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسے میں جو ہے نگران حکومت کا کنٹرول بالکل نہیں ہوگا، اور ایسے میں جو ہے صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ ملک جو ہے وہ ایک نشانے پر ہوگا دشمن قوتوں کے بھی اور سازش کے بھی۔ تو سینٹر آف گریوٹی اگر بنانا ہے تو ایک ایسی ایک ناپسندیدہ جو آپشن ہے اس کے اوپر بھی شاید موجودہ حکومت کو غور کرنا پڑے، اور یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہوگا اگر موجودہ آرمی چیف کے اندر جو ہے الیکشن کرائے جاتے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جب ملک میں کوئی سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو معاملات کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے آئی ایم ایف کا۔ آئی ایم ایف نے اعلان تو کر دیا ہے، سٹاف لیول کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے، چند شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہے، وہ اگست کے مہینے کے اندر ان شرائط پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ بظاہر کوئی بھی حکومت آئے، نگران حکومت آئے، وہ بھی اس کو پورا کر سکتی ہے، مگر جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، سیاسی غیر یقینی کسی اگر صورتحال بڑھ گئی، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر الیکشن کے دوران کچھ حالات بہت خراب ہو گئے تو پھر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی معاملات لٹک سکتے ہیں، اور اگر آئی ایم ایف کی طرف سے معاملات مزید لٹکتے ہیں تو پاکستان جو ہے مزید معاشی بحران کی طرف چلا جائے گا۔ تو ایسی سچویشن میں فوری طور پہ الیکشن جو ہیں اس کے مختلف نتائج بھی پاکستان کے لیے آ سکتے ہیں، جو کہ سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، اور معاشی طور پہ پاکستان کی صورتحال کچھ سری لنکا جیسے کہ عمران خان صاحب بار بار دھمکیاں دے رہے ہو جائے گی، ویسے ہو بھی سکتی ہیں۔
تو یہ اب مختلف سینیریوز ہیں جس کا سامنا پاکستان کو سیاسی طور پہ آئینی طور پہ کر رہا ہے. اس تمام سینیریو کا حل تو بظاہر یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ دی جائے. نئے آرمی چیف کا اکتوبر میں الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے اور وہ تعیناتی جو ہے اگر اور کچھ نہیں تو تمام سیاسی جماعتیں مشاورت سے کر دیں. اگر عمران خان صاحب کے ذہن میں کوئی اچھا نام ہے آرمی چیف کا تو ان سے بھی مشاورت کر لی جائے اور پھر عمران خان سے مشاورت کے ساتھ، جس کو پبلک نہ کریں، آپ ایک نیا آرمی چیف لگا دیں. کیونکہ آرمی چیف تو آرمی چیف ہوتا ہے. اس میں تو ابھی تک تو سبق سیکھ لیا ہوگا سب نے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلاں کو لگانا ہے یا نہیں. مگر ہاں جو شخص سیاسی طور پہ ملوث رہا ہے اور جو سیاسی طور پہ متنازع ہو چکا ہے اس کو تو آرمی چیف بالکل نہیں لگانا چاہیے. تو اس کے علاوہ آپ خان صاحب عمران خان سے مشورہ کر لیں، کسی سے مشورہ کر لیں اور آف دا ریکارڈ کریں. یہ کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے، پرائم منسٹر کی پاور ہوتی ہے. اس کے بعد آرمی چیف لگا دیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کرا دیں. اب یہ سارا ہوا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا ابھی تو رد عمل سچ نہیں آیا، مگر مریم نواز نے شکست تسلیم کر لیا. حکمران جماعت کے پاس شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. وہ کس پہ الزام دھرے؟ وہ اپنے اوپر الزام دھریں، اپنا سر پیٹے نون لیگ جو اپنا جو ہے وہ سینہ کو بھی کریں. تو ہوا یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے نون لیگ میں بھی کہ جو عدم اعتماد کی جو تحریک لائی گئی تھی وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اور وہ بہت جلد بازی تھی. کیا وہ ایک لالچ تھی، کسی کی ذاتی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی اور اپنے بچے کو وزیر اعلیٰ بنانے کی؟ اب اس پہ بھی سوال اٹھیں گے. تو ایسی ذاتی خواہشات کے اوپر پوری پارٹی کا جو مستقبل جس طریقے سے داؤ پہ لگایا گیا ہے تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو نون لیگ ہے جو کہ ایک حکمران جماعت ہے وہ اپنے ہاؤس ان آرڈر کرے گی، اپنی خود احتسابی کرے گی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بطور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے جو پارٹی کا عہدہ رکھا ہے اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور کم از کم لوگوں کو یہ احساس ہو اور پتہ چلے کہ نون لیگ کے اندر بھی خود احتسابی ہوتی ہے. ویسے تو یہ ساری ذمہ داری پارٹی کے قائد جو ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف ان پہ بھی آتی ہے. ان کو تسلیم کرنی چاہیے اپنی ذمہ داری، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جانی چاہیے تھی. اور عدم اعتماد کی تحریک جس طریقے سے لائی گئی اور جو تنازعات اس سے کھڑے ہوئے اور امریکی سازش کی کہانی سامنے آئی تو اس کے بعد جو پھر مشکل فیصلے سو کال مشکل فیصلے کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پہ ڈال لیا تو میرے خیال میں یہ تو ایک قدرتی امر تھا کہ جو کچھ پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. خواتین اور مرد حضرات جب ووٹ ڈالنے آئے ہیں تو ان کو تو پولنگ اسٹیشن کے پہنچنے تک بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاشی طور پہ اس حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ اسے مشکل فیصلے کہیں، قومی مفاد میں کہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے اور اگر جیب میں کچھ ہوگا تو قومی مفاد میں ہوگا، جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قومی مفاد میں آئی ایم ایف سے کیا ڈیل کی اور اس سے کیا کیا. تو یہ ایک یقینی طور پہ نقصان ہوا ہے اور نون لیگ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ان کے غلط فیصلے تھے اور اس حوالے سے خود احتسابی بھی ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ہم سب کو یاد ہے جب پی ڈی ایم نے استعفے دینے کے فیصلے کیے تھے تو پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹیز کو شوکاز بھی جاری کیا گیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے الگ ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ ہم استعفے دینے کے حق میں نہیں ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی کے اصرار پہ پھر آخر میں دوبارہ پیپلز پارٹی ساتھ شامل ہو گئی اور پیپلز پارٹی کے اصرار پہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کا انیشیٹو جو ہے لے کے آگے چلا گیا. مگر بہرحال کیونکہ یہ فیصلہ پھر پی ڈی ایم کا تھا تو اب صرف پیپل پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا بھی کوئی سیاسی دانشمندی نہیں ہوگی. مگر یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا اور کس نے اس کا آغاز کیا تھا. تو پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا بیانیہ تھا نون لیگ کا جس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. نون لیگ کا کوئی بیانیہ نہیں تھا. ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا تھا اس میں نون لیگ کو کافی مقبولیت ملی تھی، مگر اس کے بعد اس الیکشن کے اندر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں تھا. وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو اس لیے تھا نا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، آپ کو ضمانتیں نہیں مل رہی تھیں، تو جب یہ سب ریلیف ہو گئی اور عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر اس کے بعد ووٹ کے عزت دو کا نعرہ بھی بھول گیا. تو
تو ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ اصول کی سیاست سے ہٹتے ہیں، جب آپ اصولوں سے ہٹتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ نون لیگ کا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ عمران خان نے ہائی جیک کیا، ٹارگٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو۔ گو کہ عمران خان کا مقصد کبھی بھی ووٹ کو عزت دینے کا نہیں تھا، وہ تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میرا ساتھ دینا چاہیے اور مجھے اقتدار میں لانا چاہیے۔ عمران خان کا یہ مقصد نہیں تھا، مگر پھر لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کیا آئینی کردار ہے۔ لوگ صرف اور صرف دو چیزوں کو انہوں نے دیکھا، ایک تو جو مہنگائی ہوئی، انفلیشن بڑھی، لوگوں میں غربت بڑھی، اور دوسرا پھر جو امریکی سازش کا جو تڑکا لگایا گیا اس ساری معاشی مسائل کے ساتھ جو کہ لوگوں کو فیس کرنے پڑے، تو وہ بھی ایک وجہ بنی نون لیگ کی اس شکست کی۔ اب خدشات کیا ہیں؟ خدشات یہ ہیں کہ اگر شہباز شریف حکومت توڑتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے جو بھی ہیں، اور ان الیکشن میں تحریک انصاف کو اکثریت ملتی ہے، تو پھر ہم جیسے جو انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں، ہمارا کنسرن تحریک انصاف کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ اس کے اندر، عمران خان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر ایک فیشسٹ رجحان ہے، ایک ٹینڈنسی ہے، وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ فیشزم جو ہے عمران خان نے اگر نہ چھوڑا تو ان کی مزاحمت ابھی بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ انٹیلیجنسیا ووٹوں کی تعداد کی بنیاد پہ اپنی رائے قائم نہیں کرتی۔ انٹیلیجنسیا اپنے دل، دماغ اور ضمیر کے مطابق اور اپنی تحقیق اور اپنی تعلیم اور علم و تجربے کی بنیاد پہ اپنی رائے قائم کرتی ہے۔ تو عمران خان نے اگر فیشسٹ رجحان یا مینٹالٹی کو نہ چھوڑا تو ان کی مزاحمت انٹیلیجنسیا کرتی رہے گی، میڈیا ان کی مزاحمت کرتا رہے گا۔ اور دوسری بات جو ایک خناس ہے تحریک انصاف کی سوچ میں، اور وہ یہ ہے کہ فوج کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس خناس کو بھی نکالنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ آئین کے تحت فوج کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں، چاہے جائے کہ الیکشن میں کسی پارٹی کو سپورٹ کر کے اقتدار میں لائے اور یہ کہنا کہ اب یو ٹرن لے لیں، غلطی مان لیں، اب ہمارے ساتھ آ جائیں، تو یہ سب سے بڑی توہین ہے ان ووٹروں کی جو لائنوں میں لگ کے آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو آپ پھر کہتے ہیں کہ فوج ہماری مدد کرے۔ آپ کو تو اپنی 22 کروڑ عوام کی ووٹ پہ فخر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب مکمل طور پہ عوام کی ووٹ پہ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے بالکل باہر نکالیں، اسٹیبلشمنٹ کا احتساب کریں، ان کی کاروباری سرگرمیوں کا احتساب کریں، تو ہم جیسے انٹیلیجنسیا بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مگر اگر وہ ایسا نہیں کرتے، جو بالکل نہیں لگتا وہ یہ کریں گے، کیونکہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے ابھی بھی کہا یہ متعصب الیکشن کمیشن ہے، تو بعد میں عمران خان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں گے، بالکل نہیں ہے۔ تو انٹیلیجنسیا بھی ذہنی طور پہ تیار ہے اس فاشزم کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی، اور اس سوچ کا، اس خناس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کہ فوج کو کسی سیاسی جماعت کو حمایت کرنی چاہیے۔ تو یہ اس صورتحال کے اندر میرے خیال میں اب اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں اور پھر جس طریقے سے عمران خان نے سپریم کورٹ پہ، الیکشن کمیشن پہ، عدلیہ پہ، احتساب کے نظام پہ جس طرح تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، انہیں جس طریقے سے بلیک میل کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو آنے والے وقتوں میں اداروں کو، انٹیلیجنسیا کو عمران خان کی مزید بلیک میلنگ کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ لیڈر ہیں جو خود بھی بلیک میل ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود انکشاف کیا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ بلیک میل ہوتے تھے اور ایجنسیوں سے وہ مدد مانگتے تھے کہ میری قانون سازی کے لیے جو میرے اتحادی ان کو فونے کریں اور لے کر آئیں۔ تو اس قسم کا جو ہولو جو ایک سیاستدان ہے جس کی سوچ اور نظریہ بالکل آئینی یا جمہوری نہیں ہے اور وہ صرف اقتدار کا بھوکا لگتا ہے، ایسے شخص کے مقابلے کے لیے ہر معظم معاشرے کے اندر انٹیلیجنسیا کو تیار رہنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری نون لیگ کی بھی ہے۔ نواز شریف صاحب ویسے باہر بیٹھے ہیں اور اب شاید باہر ہی بیٹھے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اب سامنے آ کے جو اصل بیانی ہے نون لیگ کا اس کو عوام میں واپس نہ لائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور ابھی بھی مصلحت سے کام کریں گے تو نواز شریف صاحب کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا تو یہ عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ شاید ان کے پاس اور پاکستان میں جمہوریت کے پاس آخری موقع ہے ایک آخری جنگ کے لیے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔